بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ فیس بک اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے اور یہ ترکیہ کے اوپر ہے اور ترکیہ میں ہونے والے اس زلزلہ کے اوپر ہے، یہ اس آفت کے اوپر ہے جس کے متعلق مختلف قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر چہمیں گوئیاں ہیں۔ ہم ان کا بھی ذکر کریں گے کہ سوشل میڈیا کے اندر کیا چہمیں گوئیاں چل رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہم چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 92 کا فلڈ آیا پاکستان کے اندر، اسی طرح 2005 کا ایک بہت بڑا ارتھ کا زلزلہ، اور اس نے ہماری شمالی علاقہ جات کو، ہزارہ بیلٹ کو، AJK کو اور خاص کر اسلام آباد اور دیگر اس سے نیئر جتنے بھی بیلٹ تھے ان کو اتنا زیادہ متاثر کیا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر اموات ہوئی، اور اسی طرح بڑے پیمانے کے اوپر عمارتیں جو ہیں وہ منہدم ہوئی، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ملین ٹریلین کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ اسی طرح اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا یہ نقصان ہوا تو پوری دنیا کے اندر مسلم ممالک اور دیگر ممالک بھی، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ابوظہبی، اسی طرح سعودیہ اور دیگر ممالک، گلف کے جتنے بھی ممالک ہیں یا اور دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کی امداد کی اور پاکستانی عوام کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، اور پاکستانی عوام کو سٹیبل کرنے کے لیے، ان کو آپ یوں کہہ لیں کہ ری بیلٹ کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی۔ راشن ہوا، پیسے دیے گئے، کیش پرائسز دیے گئے، اس کے گھروں کو بنایا گیا، شیلٹر دیے گئے، دیگر اور چیزیں دی گئی۔ آج جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ترکیہ کا، وہاں پہ ہونے والے ہولناک زلزلے کے اندر جہاں پر 40,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، وہاں پر ایک بہت بلڈنگز جو ہیں ان کے ملبے پڑے ہوئے ہیں، جس طرف آپ دیکھتے ہیں نقصان ہی نقصان ہے۔ یعنی آپ اگر ترکیہ کا اندازہ لگائیں ان کی اموات کا یا نقصان کا تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوا، جب یہ ارتھ کوئک ہوا اور اس کے بعد آفٹر شاکس بھی آئے، تو ہزاروں کے اندر جو تعداد تھی اموات کی، جو شہادتوں کی، انہوں نے ایک سخت اطاری کر دیا بالخصوص ترکیہ کے اوپر۔ اور اگر ہم پوری دنیا کے مسلمانوں میں دیکھیں اور پوری دنیا کو ایز اے ہول اگر ہم دیکھیں تو ایک بے چینی سی پیدا ہوئی۔ اب اس بے چینی میں اقوام عالم نے ترکیہ کے ساتھ بہت بڑا کوآپریٹ کیا، لیکن جس کوآپریٹ کی ہے، جس تعاون کی ہے، جس مدد کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ابھی تک نہیں سامنے دیکھنے میں نظر آیا۔ یعنی اگر آپ پاکستانی عوام کو دیکھیں تو پاکستانی عوام نے جس طرح ترکیہ ہمارا یا چین جس طرح ہماری وہ دوستی ہے، یا ترکی کے ساتھ تو ہمارا ایک مسلمانوں کا جو خاص محبت ہے اور مسلمانوں کے لیے جو جذبہ محبت ہے، اور خاص کر جو کہتے ہیں کہ مشرق کے اندر اگر کسی مسلم کو کانٹا چبھے تو مغرب کا جو مسلم ہے وہ مطلب بے چین ہو جائے، تو اس طرح کی بے چینی دیکھنے میں نہیں آئی۔ پاکستانی عوام جن کے ہر دکھ درد کے اندر ترکیہ جو ہے وہ صف اول میں کردار ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان کو کبھی کوئی دھمکی آمیز بیان آیا ہوا ہو، پاکستان کو کبھی کوئی معاشی پریشر ہو، پاکستان کو کسی اور پریشانی کا سامنا ہو، پاکستان کو کسی اور پریشانی کا سامنا ہو، اسی طرح کوئی وبا ہو، کورونا ہو یا دیگر اور بھی کہیں پہ بھی پاکستان کو اگر کوئی کسی زلزلے کا، سیلاب کا یا کہیں پہ بھی کوئی کسی قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑا تو ترکیہ نے صف اول میں کھڑے ہو کے پاکستان کے لیے وہ کچھ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ترکیہ کے اوپر ہونے والے اس ہولناک زلزلے میں جہاں پہ شہادتیں بہت ساری ہوئیں ہزاروں کی تعداد میں، وہاں پہ ملین ٹریلینز کا نقصان بھی ہوا۔ تو ایسے نقصان کو ہم پورا تو نہیں کر سکتے، لیکن پاکستانیوں سے میں آج اس ویلاگ کے تحت اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ترکیہ کے اندر ہونے والے اس ہولناک زلزلے اور شہادتوں کے سلسلے میں جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، مگر ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ان کے ساتھ اتنی ہیلپ کی جائے، اتنی مدد کی جائے کہ ترکیہ کو یہ لگے کہ یار ہم ترکیہ کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس میں ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اور وہ شامل ہیں، اور خاص کر اس 57 اسلامی ممالک جو ہیں ان کا سربراہ ملک جو ہے پاکستان جو ہے وہ صدر ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا، پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، پاکستان ہیڈ کر رہا ہے ان تمام اسلامی ممالک کو، اور پھر OIC جو ہے جس کی 2 دفعہ ایک غیر معمولی اجلاس بھی پاکستان کے اندر ہوا، تو پاکستان کو ایسے میں اسلامی تعاون تنظیم کو بھی اور پاکستانی جو شہری ہیں ہماری جو حکومت ہے ان کا بھی دورہ ہوا بھی، اور اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ بھی گئے اور ہمارے وزیر اعظم بھی گئے، لیکن یہ تو ہوا کہ حکومتی سطح پہ، لیکن میں عوامی سطح کے اوپر عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں، یعنی بزنس مین ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، ہماری اسمال انڈسٹریز ہے، ہمارا چیمبر آف کامرس ہے، ہماری اور جو فیکٹری اور انڈسٹریلسٹ ہیں، ہمارے اسی طرح اور جو لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں، جو اچھے آفیسر جاب ہیں، ان سب لوگوں سے میری اپیل ہے کہ ترکیہ کے اندر ہونے والے اس ہولناک زلزلے میں اور
اس پریشانی کے عالم میں ترکیہ کے ساتھ پارٹیسپیشن کیا جائے اور ترکیہ کے ساتھ قدم ملا کر ترکیہ کے عوام کے ساتھ اور ان کی شہادتوں کے لیے جو پاکستان کے اندر یہاں پہ اہتمام کیا جائے، ان کی دعائیہ تقریبات رکھی جائیں. اور جس طرح کہ ہمارے یہاں جب پاکستان میں ہوا اس طرح کا سلسلہ تو ایک ہو کا عالم تھا، لیکن اقوام عالم نے ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اسی طرح ترکیہ نے بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑا. تو میں بھی یہ چاہتا ہوں، ہم بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ترکیہ کے عوام کے لیے وہ کچھ کر گزریں جو کہ خود ہم اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں پوری پاکستانی عوام سے اور بالخصوص مسلمانوں سے، پاکستانی عوام سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اس بھی لاگ کے تحت کہ جناب آپ آگے بڑھیں، ہر پاکستانی آگے بڑھے اور بڑھ چڑھ کر جس طرح پچھلے دنوں پاکستان میں سیلاب آیا تو پاکستانی اپنے گھروں سے نکلے اور تمام چیزیں دی، اپنے کپڑے دیے، شوز دیے، برانڈڈ سوٹ دیے، اچھا راشن دیا، گروسری دی، پیسے دیے اور ان کو ان کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لیا. بڑی بڑی جو پارٹیاں ہیں وہ آئیں، اسی طرح جماعتیں آئیں، خدمت خلق والے آئے، جماعت اسلامی آئے اور بہت سارے ایسے لوگ آئے، خدمت کمیٹیاں آئیں اور ہر چیز. اور اسی طرح عام پاکستانی آئے، وہاں کے جو لوگ تھے وہ آئے، پاکستان پورے کے آئے. تو پاکستانیوں کو ترکیہ کے لیے بھی ایسا کرنا ہوگا کہ پاکستانی جو ہیں ان کی مدد کے لیے تمام چیزیں اکٹھی کریں، کیمپنگ کریں، ان کے لیے تمام کمپین چلائیں کہ یار سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوں. اور اسی طرح آپ آگے جائیں تو جگہوں کے اندر کمپین چلا کے لوگوں سے تعاون کی اپیل کریں اور ترکیہ کے ساتھ قدم ملا کر چلیں، تاکہ ترکی کو یہ احساس نہ ہو کہ جس صف کے اندر ترکی کھڑا ہے اس صف میں پاکستان بھی کھڑا ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. تو لہٰذا پاکستانی عوام اور خاص کر نوجوان جو ہیں جن کے ہاتھ میں آج ایک موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا کو ہیڈ کر رہا ہے، تو نوجوان جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. نوجوان اور ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ خاص کر یونیورسٹیز ہیں، ہمارے کالجز ہیں یا اور ہمارے دینی درسگاہیں ہیں یا جہاں تک بھی ہمارا تعلیمی سلسلہ ہے وہاں تک سارے لوگ اکٹھے ہوں اور ایک کمپین چلائیں کہ ترکی کے ساتھ اس آفت کی گھڑی میں ہم ترکی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ترکی کو ہم یہ بتائیں گے کہ جناب ہم نے آپ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، ہمارا خون بھی حاضر ہے، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی ہمیں کسی بھی ایسے موقع اوپر تنہا نہیں چھوڑا. ویسے بھی بطور مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، شہادتوں کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے، ابھی بھی لوگ ایسے گمنام ہو چکے ہیں، ملبوں کے نیچے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ 20 25 دنوں کے بعد، 10 دنوں بعد، 24 گھنٹوں کے بعد لوگ زندہ وہاں سے نکلے.